السلام علیکم اسٹوڈنٹ، پیارے بچوں، آج سورۃ بنی اسرائیل ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں، 10th کلاس آپ نے سب سے پہلے کسی بھی سورت کا تعارف یاد رکھنا ہے، تعارف نہیں چھوڑنا۔ یہ تعارف لونگ کی صورت میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح مضامین جو ہے یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، یہ بھی لونگ کی صورت میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے مضامین کے اندر، وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نبی کا ذکر آیا، مثلا حضرت یعقوب کا آیا، حضرت یوسف کا آیا، اسی کے سے جو ہے جن جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہ تذکرہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مشقی سوالات ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑنے۔ پہلا تعارف، دوسرا مضامین اور مشقی سوالات، شورٹ جو آتے ہیں جسے ہم شورٹ کہتے ہیں، وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے۔ اور یہاں پر بورڈ پہ ہم وہی شورٹ دیتے ہیں جو ضروری ہے یاد رکھنا، جن کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے بورڈ کے امتحان بالکل قریب ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے ترجمہ القرآن ہے، یعنی ترجمہ ہے۔ اب ایک تو متن کے اندر بہت ساری آیت ہوتی ہیں اور ایک مشق کے اندر بہت ساری آیت ہوتی ہیں، تو آپ نے مشقی آیات کو جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے۔ جو مشق کے اندر آیت ہے وہ 3، 4، 5 اس سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اور اب چوتھے نمبر معروضی جو ہے وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ معروضی جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگر اضافی معروضی ملتی ہے آپ کو کسی کتاب کے اندر یا کاپی کے اندر اضافی معروضی موجود ہے، کیونکہ معروضی اسی مشق کے اندر سے ہی ہوتی ہے، اسی متن سے ہوتی ہے، تو لہذا آپ نے معروضی بھی ساری کی سب کی ساری یاد کرنی ہے۔ اس لیے کتاب کے اندر 5-6 معروضی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بعض جو ہے خلاصوں کے اندر زیادہ معروضی ہوتی ہے، تو کوشش کرنی کہ زیادہ سے زیادہ معروضی آپ حل کر سکیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہاں پر بورڈ پر ہم نے پہلے تعارف دیا ہے۔ تعارف دیکھیے، بنی اسرائیل کا یہ قرآن مجید کی 17ویں صورت ہے، یہ 15ویں پارے میں سے ہے۔ اس کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کا نام پہلے رکوع آیت نمبر 4 سے ماخوذ ہے۔ سورۃ اسرائیل کو سورۃ سبحان اور سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا تعارف ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ آگے چلیے، سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات لکھیں۔ تو جواب آئے گا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو ایک سوال کا جواب، قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگر سوال نمبر 2 ہے، بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے 2 معاشرتی احکام لکھیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ مسکینوں، رشتہ داروں اور مسافروں کو حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے 3 معاشرتی احکام ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ آگے چلے جائیں معروضی کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سفر اسریٰ سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد حرام سے مسجد نبوی کا سفر۔ تو یہاں پر آئے گا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر۔ تو یہ جواب درست ہے، یہاں پر نشان لگے گا۔ آگے ہے معراج کا واقعہ ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ نحل میں، سورۃ انبیاء میں، 14ویں سورۃ ہود میں۔ تو جواب آئے گا سورۃ بنی اسرائیل میں، یہ جواب صحیح ہے اس کا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اور بھی بہت ساری معروضی ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، آپ نے لازمی یاد کرنی ہیں۔ تو یہ جو سوال دیے گئے، یہ سوال وہی دیے جاتے ہیں اکثر بیشتر جو پہلے بھی امتحان میں آ چکے ہیں۔ ان سوالوں کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ السلام علیکم۔